السلام علیکم جی۔ افغانستان سے باقاعدہ تردید جاری ہو گئی ہے جی۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے اپنی جگہ پہ تردید کی ہے، بلکہ جواب دیا ہے، اور ڈاکٹر نعیم صاحب نے اپنی طرف سے جواب دیا ہے۔ اور ڈاکٹر نعیم دونوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ ترکی بہادر جو ہے وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، افغانستان میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ یہاں پہ نیٹو کا ممبر بن کے آیا تھا، ہمارا یار یا ہمارا دوست یا ہماری پھوپھی کا پتر بن کے نہیں آیا تھا۔ تو جب سب لوگ جا رہے ہیں تو وہ بھی جائے گا، اور کوئی جناب کابل ایئرپورٹ کو حفاظت جو ہے وہ اس کا نہیں ذمہ داری دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی طالبان جو ہیں ان کی پیش قدمی جاری ہے، اور اب اس پیش قدمی کے اوپر بھارت کے زیر اثر میڈیا اور عالمی میڈیا یہ سب ایک پیج کے اوپر ہے۔ یہ پرا کلا اپنی چھوٹی تلوار کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، ابلاغی جہاد۔ اب ان کی وہ تکلیف جو ہے وہ کسی طور پہ دیکھی نہیں جاتی۔ اس تکلیف کے اوپر بات کریں گے، لیکن پہلے آپ سے خبریں شیئر کر لیں۔ اور وہ جو ہے، ایک تو ان کی طرف سے تردید آ گئی، جو ترکی نے کہا تھا کہ جی ہم تیار ہیں کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کرنے کے لیے، اور اس کا پس منظر بھی بیان کیا تھا۔ اب وہ نہیں ہوگا۔ ہم نے 2-3 صدیوں سے انتظار کیا خبر کی تصدیق کا، جب تصدیق ہو گئی تو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس پروگرام کرنے بیٹھا ہوں تو 6 اور اضلاع جو ہیں مختلف صوبوں کے، وہ فال کر چکے ہیں طالبان کو۔ وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کے اندر منیمم بلڈ شیڈ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وہ جاتے ہیں وہاں پہ، دعوت دیتے ہیں ان کو کہ دیکھو آپ نے تو ہمارے ساتھ رہنا نا، وہ تو چلا گیا۔ تو وہ جب چلا گیا کہتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا حکم چلے گا، تو یوں وہ کرتے ہیں۔ اچھا، پچھلے دنوں ہم نے اپنے ویلاگ کے اندر ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ طالبان جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اثر وہ کم پڑ رہا ہے۔ تو وہ اثر کم پڑ رہا ہے، وہ بہت سارے علاقے لوز کر رہے ہیں، اور اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہا تھا انڈین میڈیا بھی اور ویسٹرن میڈیا بھی، کہ وہ دیکھیں طالبان کی پسپائی شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ جب ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنا وہ علاقہ جو تھا ایک اسٹریٹجی کے تحت چھوڑا تھا تاکہ یہ آگے آئیں۔ اور یہ جو ہیں 2 باتیں آپ نے نوٹ رکھنی ہیں۔ ایک کتاب میں نے انگریزی کی پڑھی تھی، نام میں اس کا بھول جاتا ہوں، چھوٹی سی کتاب ہے۔ وہ برٹش کی جب پسپائی ہوئی تھی تو اس کے اندر اس نے جب پختون جو ہیں، جو کہ میجورٹی طالبان فورس کا حصہ ہے، وہ پختونوں کی خصوصیات کے بارے میں لکھتا ہے۔ ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ دشمن کو آنے دیتے، اپنے گھر کے آنے دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر لے آتے ہیں، اور پھر گھر کے اندر لا کے اس کا شکار کرتے ہیں۔ یہ ان کی یہ وار اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ایک اس نے یہ بات لکھی تھی، اور دوسری بات اس نے یہ لکھی تھی کہ اگر if they smell the blood، اگر انہیں یہ خدشہ بھی آ جائے، یا ہے مطلب کہ انہیں ہلکا سا شائبہ بھی ہو جائے، شائبہ کا لفظ کیا بڑے عرصے کے بعد استعمال کیا، اگر انہیں ہلکا سا شائبہ کی بھی گزر جائے کہ دشمن جو ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے، تو پھر وہ خوفناک ہو جاتے ہیں، پھر وہ لیتھل ہو جاتا ہے۔ لیتھل کا لفظ اس نے استعمال کیا، اور یہاں پہ تو باقاعدہ دشمن نے لکھ کے معاہدہ کر لیا کہ ہمیں جانے دیں، ٹھیک ہے، بعد میں آپ جانے۔ اب دیکھیں نا، 28 فروری والا جو وہ معاہدہ ہے اس کو ہم اٹھا کے کہاں لے جائیں، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے فورن فورسز کا وڈرال ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ افغان قوم کے مختلف جو دھڑے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں گے اس کے بعد۔ لہٰذا وہ معاہدہ تاخیر ہوتا 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 اب یہاں تک پہنچا ہے کہ 11 سپٹمبر کی تاریخ دینے کے بعد جو بائیڈن بھائی نے کہہ دیا کہ ہم تو جناب 4 جولائی تک پیک اپ کر جائیں گے۔ 4 جولائی میرے خیال ان کا یوم جمہوریہ، یوم آزادی یا یوم فاؤنڈیشن جو بھی کہہ لیں اس کو، وہ ہوتا ہے، امریکہ کا نیشنل ڈے ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا 4 جولائی تک ہی ہم چلے جائیں گے۔ تو ادھر سے سپیڈ بہت بڑھ گئی ہے۔ مجھے جو پارٹی پریس ریلیز بھیجتی ہے، یا ان کی طرف سے جو اطلاعات بھیجتی ہے جو پارٹی، تو اس نے مجھے فون کیا اور کہا، انہوں نے مجھے فون کیا اور فون کر کے یہ کہا، واٹس ایپ پہ یا ٹیلی گرام پہ ان کی کال آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے روزانہ چیک کرنا ہے۔ میں کہا جی اچھا ٹھیک ہے۔ اب بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوں گی، بہت ساری چیزیں جن کے ساتھ وہ بقول ان کے، ہم پچھلے کئی سالوں سے بہت سارے ایسے حکام تھے جن کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رکھا تھا،
ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی، وہاں پہ ہم حملے بھی نہیں کرتے تھے، نہ وہ ہمارے خلاف کارروائیاں کرتے تھے. اگر انہیں بہت زیادہ پریشر آتا تھا تو وہ پہاڑیوں پہ 2-4 بم مار کے تو ویڈیو بنا کے بھجوا دیتے تھے. تو اب وہ جو ہیں وہ سائیڈ بدلیں گے، وہ ادھر کی سائیڈ سے ہماری طرف آئیں گے اور آپ کے لیے بڑے سرپرائزز ہوں گے. اچھا جی، اب آ جائیے، وہ جو تکلیف ہو رہی ہے انڈین اور ویسٹرن میڈیا کو، وہ اس میں سے ایک پرانا جو ہے وہ لاش نکال کے لے آئے، اور وہ لاش ہے القاعدہ کی. میں نے آپ سے جیسے کئی دفعہ عرض کیا ہے، القاعدہ نام کی تنظیم جو ہے اس کا اس وقت کوئی وجود نہیں ہے، نہ کبھی پہلے تھا. یہ طالبان کا ایک چیپٹر تھا، وہ چیپٹر کہ جو ہے غیر ملکی اور خاص طور پہ عرب سے آنے والے جو مجاہدین تھے روس کے خلاف جہاد میں، ان کو ہوسٹ کرتا تھا، ان کی ٹریننگ کرتا تھا یا ان کو کوآرڈینیٹ کرتا تھا. سیکٹر یہ یا حصہ یہ جو تھا یہ طالبان کا ہی تھا، لیکن القاعدہ کا نام اس کو دیا تھا ملا عمر صاحب، جو ہیں ملا عمر نہیں، ملا عمر کے ہاتھ تو بیعت کی تھی، اسامہ بن لادن صاحب نے ان کو دیا تھا ان کا نام. اور انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ جہاں سے ان کے آباء و اجداد نے ہجرت کی تھی یمن سے اور وہ سعودیہ آئے تھے، تو ان کا جو آبائی گھر تھا اس کا نام تھا القاعدہ. تو یہاں پہ یہ جو عرب آئیں گے، وہ شام سے آئیں، وہ لیبیا سے آئیں، وہ جہاں سے مرضی آئیں، وہ میرے مہمان ہوں گے. تو جب میرے مہمان ہوں گے تو میرے گھر میں رہیں گے، اور میرے گھر کا نام القاعدہ تھا، تو یہ مرکز ہوگا القاعدہ ان کا، جہاں پہ ان کو ٹریننگ اور اپ برنگنگ دی جائے گی. اب یہی بات جو ہے جب طالبان نیگوشیشن میں بیٹھنے لگے تو انہوں نے القاعدہ کے لوگوں کو کہا کہ یا تو آپ جو ہے وہ افغان نیشنلٹی قبول کر لیں، اور اگر آپ افغان نیشنلٹی قبول نہیں کرتے اور براہ راست اپنا جو الگ سیگمنٹ تھا، آپ کا یہ سیکٹر تھا یا جو گروپ تھا یا شعبہ تھا، ہم اس کی حیثیت ختم کر رہے ہیں، اس کو اپنے آپ میں ضم کر رہے ہیں. اب وہ عربوں کی بھی دوسری تیسری نسل آ گئی ہوئی ہے، ان کی لوکل شادیاں بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، بچوں کے بچے بھی ہو گئے. تو اب ان سے یہ کہا گیا کہ جب آپ لوکل ہو جائیں، انہوں نے پشتو بھی سیکھ لی، ایک عربی اوپر پشتو سیکھ لی، ٹھیک ہے. تو یا ویسے فارسی تو عربی سے ملتی جلتی ہے، کچھ فارسی سیکھ لی ہوگی، عربی سیکھ لی ہوگی، تو یوں وہ ضم ہو گئے. القاعدہ کا جو ہوا تھا، یا جو پروپیگنڈا تھا، یا جو جن تھا، یا جو بت تھا، وہ امریکہ نے تراشا تھا اور پھر اس کو ختم کر کے کہا کہ جی یہ ہماری وکٹری ہو گئی، یہ ہم جیت گئے، حاجی حاجی ہم جیت گئے. اب اسی مردے کے اندر نئی جان پھونکی جا رہی ہے، اور اس نئی جان پھونکنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے امریکنز کو مجبور کیا جائے کہ وہ جاتے جاتے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، اور اگر اپنے فیصلے پہ نظر ثانی نہیں بھی کرتے تو جاتے جاتے ٹھیکہ ہمیں دے جائیں، سارا ایرک پرنس کو نہ دے دیں، کچھ انڈینز کو بھی دے جائیں، کچھ ترکی کو بھی دے جائیں، کچھ یورپ کے دیگر ممالک کو بھی دے جائیں جن کی فوجیں ویلی رہتی ہیں، اور ویلی رہنے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھتے ہوئے کسی دن اقتدار پہ قبضہ کر لیں. تو ان فوجوں کو بھی تو کہیں مصروف رکھنا ہے نا، تو ہم افغانستان کے اندر ان کو چاند ماری کے لیے ایک جگہ فراہم کر دیں گے جہاں پہ یہ مرتے مارتے رہے. تو یہ جو ہے صورتحال، اس میں اب پروپیگنڈے کی ایک مہم اٹھائی جائے گی، آپ کو بتایا جائے گا کہ طالبان بہت وحشی ہوتے ہیں. طالبان اس دن بہت زیادہ ڈپلومیٹک تھے یا سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے جس دن انہوں نے پومپیو کے ساتھ جو تھا پوم کیا تھا، یعنی کہ معاہدہ سائن کیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ایک آن سلاٹ شروع کیا گیا جی. اب اقوام متحدہ کے ایک رکن ملک نے ایک انویسٹیگیشن اور ایک انٹیلیجنس رپورٹ سبمٹ کی ہے. یار کو خدا کا خوف کرو، فیک نیوز کی اور پروپیگنڈا چرننگ کی بھی کوئی لیول ہوتا ہے، یار کو خدا کا خوف کرے. تو یہ دونوں اطراف سے جی یہ محاذ جو ہے وہ جاری ہے، اور کچھ اپڈیٹس آئے تھے وہ میں نے کہا میں آپ کی جو ہے وہ کر لوں. اور جیسے ہی یہ مطلب کہ یہ جو نہ کی گئی ہے، انکار ہوا ہے طالبان کی طرف سے، ترکی نے فوراً ہی وہ جو ہے لیبیا کی بس پکڑ لی، اور ترکی کے جو اعلیٰ حکام ہے وہ لیبیا میں پائے گئے کہ ہم لیبیا کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی سوورنٹی کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اور یہ اور وہ جو ایک نیشنل ہیوملیشن تھی، وہ اس سے انہوں نے اس طرح اپنی قوم کو لپیٹا کہ ادھر نظر ہی نہ جائے کہ طالبان نے کی ہمیں کہا کہ اوئے کوچا ادھر نہیں آنا، ٹھیک وہ نہیں آیا، وہ دوسری طرف کو نکل گئے. تو بہرحال ایک جو بات جو ہے جس کے اوپر بڑی تشویشناک قسم کی خاموشی ہے، اخبارات کے اندر کوئی خبر نہیں آ رہی اور طالبان بھی نہیں بھجوا رہے اور دوسرا فریق بھی چپ ہے، وہ یہ ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعرات کو طالبان کا ایک وفد جو تھا وہ پہنچا تھا دوحہ.
اور وہاں طالبان کا نہیں، افغان حکومت کا، اشرف غنی حکومت میں شریک جو ہیں فریقین ان کا، اور انہوں نے وہاں پہ کیا کرنا ہے، انہوں نے وہاں پہ مذاکرات کرنے تھے۔ اس کے بعد وہ وفد واپس آ گیا ناکام ہو کے، یا مذاکرات میں مصروف ہو گیا، اور مذاکرات میں مصروف ہو گیا تو میں نے ایک دو پارٹیوں سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سارا ہفتہ جو ہے یہ بیٹھ کے اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں پہ بھی ان کے ہوٹل یا ریزیڈنس ہوتی ہیں، نارملی یہ اپنے جو ایکسپیٹریٹ ہیں، یہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ہاں ٹھہرتے ہیں، تو یہ غور کرتے رہتے ہیں آپس میں نا، روزانہ ملتے ہیں، ایک ایک نقطے کے اوپر بحث کرتے ہیں، دونوں اطراف کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ جمعرات کے دن شاید یا ہفتے کے دن یہ پھر دونوں فریقین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں اور پھر آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں کہ اچھا یہ نقطہ ایسے کیوں نہ کر دیا جائے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ سوچا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ سوچا ہے، دونوں ایک دوسرے کے تھاٹ لے لیتے ہیں ایک دوسرے سے اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کی نیگوسیشن بڑی پرلونگ کرتی ہے، اور وہ جو ہے وہ ان کے بارے میں وہ انگریز نے یہ بھی لکھا تھا کہ جب آپ ان کے ساتھ مذاکرات میں انٹر ہوں، اور جیسے جیسے مذاکرات پرلونگ کرتے جائیں گے، طویل ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے اس کے نتائج آنے کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔ تو مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں، لیکن کوئی آفیشیل ذریعے سے ابھی اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں مل رہا، نہ ہی کوئی الجزیرہ وغیرہ نے اس کی خبر دی ہے۔ جیسے کوئی اپڈیٹ آیا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔